اب بولو دوبارہ کرو گے؟ اپنے سامنے پڑے لڑکے کو ٹانگ رسید کرتے ہوئے کرخت لہجے میں بولی۔ نہ نہیں، کبھی نہیں کروں گا۔ وہ لڑکا اپنی کراہیں دباتا بمشکل بولا تھا۔ تجھے کیا انویٹیشن دو؟ دوسرے لڑکے کو ٹانگ رسید کرتے وہ گھر آئی۔ نہیں کروں گا، کبھی نہیں، ہمیں جانے دو۔ وہ لڑکا ادمرا سا بند آنکھوں کے ساتھ چلایا اور سسکتی ہوئی ہیروئن بندہ ایسی حرکت ہی نہ کرے کہ اسے مار کھانی پڑے۔ اس نے کہا تو ارد گرد کھڑا مجمع کہا لگا گیا۔ خیر یاد رکھنا، زرین فاروق سے پنگا از ناٹ چنگا۔ اس نے اپنے فرضی کالر اچکاتے ہوئے ڈائلاگ بولا کہ وہ دونوں لڑکے جی جی کرتے ہوئے گھٹنوں کے بل اٹھ بیٹھے تو وہاں کھڑے لوگوں نے ایک بار پھر سے کہا لگایا، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ایک دم سے زرین کے پیچھے سے کوئی سرد آواز میں بولا تو اس نے پلٹ کر دیکھا۔ یہ بیچارے غریب ہیں، ان سے چندہ مانگ رہے اور میں انہیں سکھا رہی ہوں کیسے مانگنا ہے۔ تم حصہ لینا پسند کرو گے؟ وہ فرینک انداز میں سنجیدگی سے ایسے بولی جیسے اس کی صدیوں سے اس کے ساتھ پہچان ہو، جبکہ سامنے کھڑے ماہر اسماعیل نے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھا، جو ہاتھ میں بیلٹ پکڑے ببل چبا رہی تھی۔ میک اپ سے پاک چہرہ، کالے گھنے کھلے بال کچھ آگے کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے تو کچھ پیچھے کمر پر۔ بلیک کلر کی شرٹ، گھٹنوں تک آتی فراک، ساتھ میں پلازو پہنے، دوپٹہ گلے میں جھول رہا تھا۔ وہ کچھ عجیب ہی حلیے میں تھی۔ ماہر نے استعجاب سے اس کے پیچھے بیٹھے ان دونوں لڑکوں کو دیکھا تھا۔ ان کی حالت دیکھ کر ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ ان کو بہت مارا گیا ہے۔ آر یو میڈ؟ وہ صدمے سے چلایا تھا۔ ایک لڑکی نے ان دو آدمیوں کو پیٹا تھا۔ یہ بات اس کی برداشت سے باہر ہوئی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ حصہ ڈالنا پسند نہیں ہے کیا؟ ویسے میں نے تو سنا تھا لڑکے ایسے کاموں میں پیش ہوتے۔ وہ عام سے انداز میں بولتی اس کو آگ لگا چکی تھی۔ تم نے ان دونوں کو مارا ہے؟ ماہر نے اس کی بات کو اگنور کرتے اپنے اندازے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے پوچھا۔ ہاں بالکل، ابھی دیکھنا مزید دھلائی کرتی ہوں، زرین فخر سے کہتی ہوئی واپس مڑتی ایک ایک بیلٹ ان دونوں کو پھر سے رسید کر گئی۔ یہ کیا کر رہی ہو پاگل لڑکی، انہیں مار کیوں رہی ہو؟ جائیں آپ لوگ یہاں سے، کیا تماشا لگا ہوا ہے یہاں پر؟ ماہر نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے بیلٹ کھینچ کر نیچے پھینکا اور غصے سے چلایا۔ اس کے غصے کو دیکھتے ارد گرد کھڑے لوگ آہستہ آہستہ وہاں سے غائب ہو چکے تھے، جبکہ اس کے کہنے پر وہ دونوں آدمی بھی زمین سے کھڑے ہوئے اور پیچھے قدم لینے لگے۔ ہے رکو! زرین نے ان کو بھاگتے دیکھا تو ان کی طرف بڑھنے لگی۔ کب ماہر نے اس کی کلائی اپنی گرفت میں لے لی۔ چھوڑو مجھے! کیوں بھگایا انہیں؟ زرین اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتی ہوئی بولی، تاکہ تم انہیں مزید ذلیل نہ کر سکو۔ ماہر محظوظ کن مسکراہٹ کے ساتھ بولا، کیوں؟ تمہارے وہ پھوپھی کے بیٹے لگتے ہیں جو تمہیں ان کی پرواہ ہو رہی ہے؟ رکو تم لوگ! یاد رکھنا دوبارہ اگر میرے ہاتھ لگے تو بھرتا بنا کر چھوڑوں گی۔ اس کی گرفت سے اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کرتی وہ پہلے غصے سے ماہر سے مخاطب ہوئی، پھر بھاگتے ہوئے ان دونوں آدمیوں پر۔ جیسی اس کی نظر پڑی تھی وہ انہیں بھی دھمکی دینے سے باز نہیں آئی تھی۔ ایڈیٹ! بھاگ گئے وہ، میرا ہاتھ چھوڑو۔ زرین اب کی بار غصے سے اسے دیکھتے ہوئے غرائی تو ماہر نے اس کی کلائی چھوڑی۔ تم پاگل ہو کیا؟ بیچ سڑک پر دو لوگوں کو مار رہی تھی، کچھ عقل ہے کیا تمہیں؟ ماہر غصے سے بولا، ایک منٹ، تم ہو کون مسٹر؟ پہلے تو اپنے منہ سے یہ پردہ ہٹاؤ، اور دوسرا تمہیں اتنی مرچیں کیوں لگ رہی ہیں؟ کہیں تم بھی تو ان کے جیسے کام نہیں کرتے؟ زرین نے کڑے تیوروں سے اسے گھورتے اس کے چہرے پر لگا ماسک ہٹانے کو کہا اور ساتھ ہی شوقی انداز میں آخر پر سوال بھی کیا، میں جو بھی ہوں لیکن تمہیں انہیں مارنا نہیں چاہیے تھا، اور یہ ان کے جیسے کام سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ ماہر نے چہرے سے ماسک ہٹاتے سنجیدگی سے کہا، اب وہ سانڈ بھیت سڑک پر مجھے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں لاہور کی سیر کرواتے، تو کیا میں ان کی دھلائی نہیں کر سکتی؟ زرین نے غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، ساتھ ہی اس کے پاؤں پر پاؤں مارتے اسے پیچھے کیا تھا۔ بے وقوف لڑکی! وہ اپنے شوز میں مقید پاؤں اٹھاتا ہوا لنگڑاتے ہوئے پیچھے ہوا تھا۔ ہاں تو کس نے کہا تھا یہاں کھڑے رہنے کو؟ تم بھی ان سانڈ سے کم نہیں ہو، زرین بے نیازی سے بولے۔
زری کیا تماشا کر رہی ہے؟ امبر نے تیزی سے اس کے قریب آتے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ رک جا امبر، مجھے اس کی عقل ٹھکانے لگانے دے۔ زری نے اسے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی۔ زری تجھے میری قسم ہے، چل یہاں سے، امبر نے تیزی سے اسے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے کہا۔ تو زرین منہ بناتے اس کے ساتھ آگے نکلی تھی۔ سانڈ، سیریسلی؟ خود بیچ راستے پر ان کو پیٹ کر یہ جیسے اچھا کام کر رہی تھی، کسی کو اپنی ہیلپ کے لیے بلا لیتی۔ ماہر وہیں بڑبڑاتا ہوا کھڑا دور تک ان دونوں کو جاتا دیکھتا رہا۔ ایل مینڈ لڑکی، وہ پھر بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے غائب ہوا تھا۔ یہ کیا تھا؟ امبر نے اس کے برابر پیسنجر سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اسے گھور کر دیکھا۔ کیا تھا؟ وہ انجان بنتی کار سٹارٹ کر گئی۔ زری تم اتنی انجان نہ بنا کرو، قسم سے زہر لگتی ہو، امبر جھنجھلا کر بولی تو زری نے کہا لگایا، یہ منہ پھاڑ کر نہ ہنسا کرو، کتنی بار تمہیں منع کیا ہے؟ آنٹی ٹھیک کہتی ہیں تمہیں، کوئی ایک بات نہیں ہے تمہیں لڑکیوں والی۔ امبر اسے غصے سے گھورتی ہوئی بولی، بس کر امبر، ورنہ میں ہنس ہنس کر پاگل ہو جاؤں گی، اور ماما کے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ ابھی اگر گھر جا کر میں نے یہ بتا دیا نا کہ 2 لڑکوں کو مار کر آ رہی ہوں تو انہوں نے صدمے میں ہی چلے جانا ہے۔ زری نے ہنس کر کہا، اس کا مکمل فوکس ونڈ سکرین کی طرف تھا۔ کیا؟ تو نے لڑکوں کو مارا؟ زری میں کیا کروں تیرا؟ امبر نے سر پکڑ لیا تھا۔ اوور ایکٹنگ ہو گئی امبر کی بچی۔ زرین نے ایک نظر اس کو دیکھتے ہوئے چیخ کر کہا، یہ تجھے اوور ایکٹنگ لگتی ہے؟ کیوں مارا تو نے لڑکوں کو؟ امبر نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ راستے میں جاتے ہی لڑکیوں کو چھیڑ رہے تھے، بس پھر ہاتھ صاف کرنے کا دل کیا تو میں بھی اسی راستے کی طرف بڑھی، اور پھر آگے کیا ہوا ہوگا تو سمجھ جا۔ ایسا کر، خود سے امیجن کر لے۔ زرین نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے آنکھ دبا کر کہا۔ امبر نے واقعی ہی امیجن کیا تھا، وہ جانتی تھی ان لڑکوں کی بہت بری حالت ہوئی ہوگی۔ کراٹے چیمپئن زرین فاروق نے، اور وہ لڑکا کون تھا جس کے پاؤں پر تو نے اتنے زور سے پاؤں مارا؟ صالحہ نے کڑی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ ارے نہ پوچھ یار، اس کی یاد دلا کر تو نے میرا دماغ گھما دیا۔ ابھی مجھے ان دونوں سے معافی منگوانی تھی کہ ان کا وہ ہمدرد ٹپک پڑا۔ دل تو کر رہا تھا کہ اس کی بھی اچھی خاصی پھینٹی لگاؤں، پر بیچارہ اچھے گھر کا لگ رہا تھا، اس لیے پاؤں کچل کر بدلہ لے لیا۔ لیکن یاد رکھے، اگر دوبارہ ملا تو اسے بدلہ ضرور لینا ہے۔ زرین کا چہرہ ماہر اسماعیل کو یاد کرتے ہی غصے سے سرخ پڑا تھا۔ زری تو کب سدھرے گی؟ امبر نے تنگ آتے نہایت ہی عاجزی سے پوچھا۔ چھوڑ دو، زرین کھلکھلا کر بولی، اور کار کو اپنے گھر کے ڈرائیو وے پہ روک چکی تھی۔ امبر نفی میں سر ہلاتی اس کے پیچھے ہی کار سے تیزی سے اتری۔ کہاں؟ اس کو باہر کی طرف بڑھتے دیکھ کر تیزی سے کہا۔ گھر جا رہی ہوں اپنے، اور کہاں؟ امبر نے تنگ کر کہا۔ شرافت سے اندر چل، نہیں تو چلے جائے گی تو مجھے ماما سے کون بچائے گا؟ زرین لمحے میں اس تک پہنچتی اس کا ہاتھ جکڑ چکی تھی۔ زری، آج میری بھی پیشی لگنی ہے، ماما نے مجھے کہا تھا 5 بجے تک گھر آ جانا، ان کے ساتھ پھپھو کے گھر جانا ہے۔ زور ٹائم دیکھو، 7 بجنے والے ہیں۔ امبر نے غصے سے کہا۔ کوئی نہیں، تو میری ماما کو منا، میں تیری ماما کو منا لوں گی، زرین بے نیازی سے کہتی ہوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتی ہوئی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ امبر مسلسل بول رہی تھی پر اس کی سننا زرین نے ضروری نہیں سمجھا۔ وہ دونوں لاؤنج میں پہنچی تو دور سے ہی وہ اندازہ لگا چکی تھی کہ آج اس کی خیر نہیں ہے۔ سامنے ہی صوبیہ بیگم غصے سے بھری بیٹھی تھی۔ اوہ نو، زرین کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اس نے امبر جو آگے کیا اور خود سائڈ سے ہو کر نکلنا چاہا۔ امبر جیسے ہی آگے ہوئی، صوبیہ بیگم نے بھی اسی پل اس کی طرف دیکھا، اور اس کے پیچھے اپنی اولاد کو دیکھتے ان کا غصہ مزید بڑھا تھا۔ السلام علیکم آنٹی، امبر نے حواس باختہ ہوتے ہوئے تھوک نکل کر صوبیہ بیگم کو سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام مہرانی صاحبہ، آپ ذرا امبر کے پیچھے سے باہر نکل کر مجھے بتانا پسند فرمائیں گی کہ آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ صوبیہ بیگم نے کڑے تیوروں سے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ ماما، مجھے امبر اپنے ساتھ لے کر گئی تھی۔ اس کا سانس حلق میں اٹک رہا تھا۔ کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ اگر وہ سچ بتا دیتی تو صوبیہ بیگم جوتیوں سے اسے خوش آمدید کہتی۔
صوبیہ بیگم نے امبر کی طرف دیکھا جو خود ڈری کھڑی تھی۔ ان کے دیکھنے پر اس نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا۔ امبر، تمہاری ماما کی کال آئی تھی، جاؤ بیٹا گھر، تم لوگوں کو نکلنا ہے۔ صوبیہ بیگم نے نرم لہجے میں کہا تو امبر لمحے میں 9-2-11 ہوئی تھی، جبکہ اس کی تیزی دیکھ کر زرین نے دانت پیسے تھے۔ منظر کچھ یوں تھا کہ صوبیہ بیگم ٹانگ پر ٹانگ بڑھائے صوفے پر بیٹھی اسے گھو رہی تھی اور وہ ان کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی۔ کہاں گئی تھی؟ صوبیہ بیگم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ماما، میرا لنچ کرنے کا دل کر رہا تھا، اس لیے ہی بس چلی گئی، زری نے تھوڑا عاجزی سے کہا۔ زری، تم اچھے سے جانتی ہو شام کی چائے پر تمہیں رشتے والے دیکھنے آ رہے ہیں۔ تم 1 بجے سے نکلی ہوئی اور 5 بجے سے پہلے تم گھر نہیں پہنچ سکی۔ یہ کیسا لنچ تھا تمہارا؟ صوبیہ بیگم نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ وہاں سے پھر میں شاپنگ پر چلی گئی تھی نا، زرین منمنائی۔ زری، تمہارے بہانے کب ختم ہوگے؟ ہر بار لڑکے والے گھر آتے ہیں، جس کو دیکھنے وہ آتے ہیں وہ محترمہ غائب ہوتی ہیں۔ جانتی بھی ہو مجھے کتنی شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ صوبیہ بیگم نے سنجیدہ لہجہ اپنایا۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی، اس پر سختی کرنا ان کے بس سے باہر تھا اور اسی کا فائدہ زرین اٹھاتی تھی۔ لیکن مجھے نہیں بننا نا سب کے سامنے شو پیس، آپ سمجھتی کیوں نہیں ہیں ماما؟ اور اتنی جلدی کیا ہے؟ مجھے آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا، زرین نے ایموشنل ہوتے ہوئے کہا۔ پھر ان کے پاس جا کر بیٹھتی ان کے گلے لگی۔ جانا تو پڑے گا زری، میں چاہتی ہوں تو میری آنکھوں کے سامنے اپنے گھر کی ہو جاؤ۔ چلو جاؤ اب اور جا کر فریش ہو کر آؤ، کھانا لگواتی ہوں میں۔ صوبیہ بیگم نے مدھم سا مسکرا کر کہا اور اس کو خود سے الگ کیا۔ ان کے مان جانے پر زرین بھی خوش ہوتی تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ صوبیہ بیگم نے نفی میں سر ہلایا اور کچن کی طرف بڑھی، جہاں ملازمہ کھانا بنا رہی تھی۔ آج وہ یونیورسٹی سے جلدی آ گئی تھی، اسے اپنے لیے کچھ بکس لینی تھی۔ امبر بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ وہ دونوں مال میں داخل ہوئیں تو امبر کو بک شاپ پر بھیج کر وہ اپنا دماغ چلاتی اس کے لیے برتھ ڈے گفٹ لینے کے لیے گفٹ شاپ پر پہنچی۔ اس کا رخ وہاں پر رکھی پرفیوم کلیکشن کی طرف تھا، کیونکہ امبر کو پرفیومز بہت پسند تھے۔ اس نے ارد گرد نگاہیں دوڑائی۔ اس نے فریگرنس چیک کر کے نہیں، لیکن شیپ اور کلر دیکھ کر ہی پسند کرنا تھا، کیونکہ اسے اتنا شوق نہیں تھا اور اس کے حساب سے سب کی فریگرنس ایک جیسی ہی ہوتی ہے۔ اس نے چہروں اور نگاہیں دوڑائیں تو سامنے ہی ایک بلیک کلر کا پرفیوم پڑا تھا، جو جانے کیوں دیکھتے ہی اس کی آنکھوں کو بھا گیا۔ اس کو دیکھتی وہ لینے کا ارادہ کر چکی تھی، لیکن اس سے پہلے وہ اس پرفیوم تک پہنچ پاتی کسی اور نے وہ پرفیوم اٹھا لیا۔ ارے ایک منٹ، کیا اس پر پہلے میری نظر پڑی اور تم اس کو اٹھا کر لے جا رہے؟ وہ اس کے ہاتھ سے پرفیوم چھینتی بولے جا رہی تھی۔ جب سر اٹھا کر دیکھا تو اس دن والے آدمی کو اپنے سامنے دیکھتے اس کی آنکھیں کھلی تھی۔ اس کو غصے سے گھورتی مسلسل اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے تھی۔ ماہر، جو اپنی کزن کے لیے گفٹ پسند کرنے اس طرف آیا تھا، اس پرفیوم پر نظر پڑی تو اس نے اٹھا لیا، لیکن اپنے خالی ہاتھ اور سامنے کھڑی آفت کو دیکھتے لمحے میں ہی اس کا دماغ گھوم چکا تھا۔ یہ واپس کرو مجھے، میں نے پہلے اٹھایا۔ ماہر غصے سے غرایا۔ کیوں؟ تم لڑکے ہو کر لیڈیز پرفیوم لگاتے ہو؟ زرین نے آئی برو اچکا کر پرسکون لہجے میں کہتے ماہر کو آگ لگائی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ بھی سٹ پٹ آ گیا۔ تمہیں اس سے کیا؟ تم مجھے واپس کرو۔ ماہر نے اس کے ہاتھ سے کھینچنا چاہا، جب زرین نے 2 قدم پیچھے ہوتے اسے دیکھا۔ یہ تو مجھے پسند آ چکا اور مجھے اپنی دوست کو گفٹ کرنا ہے۔ یہ پرفیوم میں ہی لینے والی ہوں، تم کوئی اور پسند کر لو۔ اتنا کہتی وہ کاؤنٹر کی طرف بڑھی۔ ماہر بھی آؤٹ ہوتے دماغ کے ساتھ اس کے پیچھے ہی کیا۔ پہلے تو شاید وہ چھوڑ دیتا، لیکن یہ لڑکی اس سے جیت جائے، ممکن ہی نہیں۔ ماہر اسماعیل یہ نہیں ہونے دے سکتا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھر کر اس تک پہنچتا، کاؤنٹر سے کچھ ہی فاصلے پر اسے پیچھے کھینچتا، اس کے سامنے آ گیا۔ یہ پرفیوم پہلے میں نے اٹھایا تھا، تو میں ہی یہ لے کر جاؤں گا۔ تم اپنی دوست کے لیے کوئی اور دیکھ لو، ماہر نے کہتے اس کے ہاتھ سے کھینچنا چاہا۔ شاپ میں اتنا رش نہیں تھا، 1-2 لوگ ہی تھے، اس لیے سب ورکرز ان کی طرف متوجہ ہوتے وہاں ہی آ چکے تھے۔ ایسے کیسے تم نے اٹھایا تھا؟ ابھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے، یعنی زرین فاروق کے ہاتھ میں، تو یہ اب میرا ہوا۔ زرین نے غصے سے کہتے ہوئے پرفیوم اپنی طرف کھینچا۔
تم اتنی آسانی سے اس پرفیوم کو نہیں لے جا سکتے مس سائیکو، یہ تو میں ہی لے کر جاؤں گا۔ ماہر کو بھی جیسے ضد چڑھ گئی تھی۔ وہ 28 سالہ بھرپور مرد اپنے سامنے کھڑی 20-22 سالہ لڑکی سے ضد لگائے کھڑا تھا، اور شاپ کا سارا سٹاف ان کا یہ تماشا منہ کھولے دیکھ رہا تھا۔ تم نے مجھے سائیکو کہا؟ تم خود کیا ہو پھیلے ہوئے آدمی؟ زرین کا بس چلتا تو ہاتھ میں پکڑا پرفیوم اس کے سر پر دے مارتی۔ یوں سائیکو کہاں سے پھیلا ہوا؟ وہ حیرانی سے اپنی کسرتی باڈی پر ایک نگاہ دوڑاتا ہوا کرایا۔ وہ لمحوں میں اس کے جم میں کیے گئے ورک آؤٹ کی بینڈ بجا چکی تھی۔ ماہر کو صدمہ سا ہوا۔ اس کے ہاتھوں نے پرفیوم پر گرفت ڈھیلی کر دی۔ تم پھیلے ہوئے ہی ہو، چاہو تو ان سب سے بھی پوچھ لو۔ زرین کندھے اچکا کر بولتی، اس پرفیوم پر ڈھیلی گرفت محسوس کرتی تیزی سے کاؤنٹر کی طرف بڑھی۔ اب جلدی سے اسے پیک کر دیں، میری دوست ڈھونڈ رہی ہوگی مجھے۔ زرین نے پرفیوم کاؤنٹر پر رکھا اور وہاں کھڑے لڑکی سے مخاطب ہوئی، جس نے سر ہلاتے پرفیوم اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا۔ یہ میں لے کر جاؤں گا، آپ پیک کر کے مجھے دیں۔ ماہر زرین کو پیچھے ہٹاتا خود سامنے کھڑا ہو چکا تھا۔ یہ میں لے کر جاؤں گی۔ زرین نے اس کے ہاتھ سے پرفیوم چھیننے کی کوشش کی۔ میں آپ کو ڈبل پیمنٹ کروں گا۔ ماہر طنزیہ نگاہوں سے اسے دیکھتا ہوا بولا۔ میں ٹرپل پے کروں گی۔ زرین نے بھی اس پر نگاہیں گاڑی۔ پرفیوم تو میں ہی لے کر جاؤں گا۔ ماہر کی ضد واللہ عالم، میں لے کر جاؤں گی، اور زرین ضد میں اس سے بھی اوپر تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے پرفیوم چھیننے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہاں کھڑے سٹاف کی نظریں صرف پرفیوم پر تھی، جو کبھی ایک کے زیادہ قریب ہوتا تو کبھی دوسرے کے، اور ایک دم گفٹ شاپ میں چھناکے کی آواز سنائی دی۔ پرفیوم کی مہک پوری شاپ میں پھیل گئی۔ وہاں کھڑے سب لوگ زمین کو گھو رہے تھے، جس پر کانچ بکھرا پڑا تھا۔ زرین اور ماہر دونوں نے جاگرز پہنے ہوئے تھے، اس لیے دونوں کو ہی چوٹ نہیں لگی۔ سٹاف تھوڑا فاصلے پر تھا، اس لیے وہ لوگ بھی بچ گئے۔ رکھو تم یہ پرفیوم، مرو اور سڑو یہیں، زرین غصے سے کہتی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ نہ کچھ دیا تھا نہ لیا تھا، لینے کے دینے اہمیں پڑ گئے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی شاپ کا دروازہ کھولتی باہر نکل گئی۔ پیچھے ماہر صدمے میں کھڑا تھا۔ آفت کی پرکالہ نے کچھ ہی منٹ میں اس کو گھما کر رکھ دیا۔ وہاں کھڑا سٹاف جن نظروں سے ماہر کو دیکھ رہا تھا، ماہر نے نہ صرف اس ٹوٹے ہوئے پرفیوم کی بھرپائی کی، بلکہ وہاں سے ایک دو چیزیں بھی خریدی تھی۔ وہ باہر نکلا تو وہی لڑکی جس نے ابھی اس کا نقصان کروایا تھا، دوسری لڑکی کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنستی ہوئی انٹرس کی طرف بڑھی تھی۔ اس آفت کی پرکالہ سے الجھنے سے اچھا تھا میں کچھ اور دیکھ لیتا، اس نے سر جھٹک کر سوچا۔ وہ خود پر ہی حیران تھا کہ کیسے اس نے اس لڑکی کی وجہ سے بیجا ضد لگائی۔ وہ بھی پارکنگ کی طرف بڑھ گیا تاکہ گھر جا سکے۔ اس کی خالہ کی بیٹی کی برتھ ڈے پارٹی تھی، اس میں اس کی ماں کا کہنا تھا کہ ماہر ضرور جائے گا۔ وہ جانا نہیں چاہتا تھا پر اپنی ماں کا حکم بھی نہیں ٹال سکتا تھا، اس لیے خاموشی سے مان گیا۔ پارکنگ میں جیسے ہی اپنی کار کے قریب پہنچا تو سامنے سے ریورس ہو کر ایک گاڑی ٹھک کر کے اس کی کار کے بونٹ میں لگی۔ اپنی نئی فارچونر کا برا حال دیکھتے اس کو نئے سرے سے غصہ چڑھا تھا۔ وہ تیز تیز قدم لیتا کار کی ڈرائیونگ سائیڈ کا شیشہ اپنی انگلی سے ناک کرنے لگا۔ پٹ اٹ ڈاؤن، شیشہ نیچے کرو، انگلش میں کہتا، ساتھ ہی اندر بیٹھے شخص کو شیشہ نیچے کرنے کا کہنے لگا۔ جب شیشہ نیچے ہوا تو سامنے بیٹھی ہستی کو دیکھے اس کا دل کیا تھا اپنے بال نوچ لے۔ دیکھو، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، تم کہو گے تو میں تمہیں پرفیوم کے بھی ہاف پیسے دے دوں گی اور تمہاری گاڑی ٹھوکنے کے بھی، لیکن ابھی جانے دو، اندر بیٹھی زرین نے اٹکتے ہوئے کہا، جبکہ اس کے ساتھ بیٹھی امبر چہرہ موڑ کر باہر دیکھ رہی تھی، جیسے اسے اس بات کا علم ہی نہ ہو۔ ابھی ابھی اس کی دوست نے ایک کار ٹھوک دی۔ تم جاہل سائیکو، دفع ہو جاؤ یہاں سے، دوبارہ نظر مت آنا۔ ماہر دھاڑتا ہوا واپس مڑ گیا۔ سامنے کوئی اور بھی ہوتا تو اس کا مقصد غصہ کر کے صرف اسے بھگانا ہی تھا، لیکن یہ لڑکی تو جیسے اس سے بیر پالے ہوئی تھی۔ ان دونوں کی تیسری ملاقات ہوئی تھی پارکنگ میں، اور تینوں ملاقاتوں میں ہی اس نے پرسکون ماہر اسماعیل کا سکون لمحوں میں چھینا تھا۔ وہ غصے میں کار میں بیٹھتا، دھاڑ سے دروازہ بند کرتا،
کار آگے بڑھا گیا۔ زرین تو اس کے وہاں سے جانے کے بعد لمحوں میں اپنی کار لے کر نکلی۔ بیچ راستے میں امبر نے اس سے آج ہوئی ساری بات نکلوا لی اور پورا راستہ اس کا ریکارڈ لگاتی آئی تھی جس پر وہ تپ رہی تھی۔ کار ٹھیک کروا کر جب شام میں وہ گھر لوٹی تو ایک نیا محاذ اس کے سر پہ کھڑا تھا۔ وہ تھکی تھکی سی لاؤنج کے صوفے پر گر گئی۔ صوبیہ بیگم تیار ہو کر اپنے کمرے سے باہر آئی تو وہ انہیں لاؤنج میں ہی پڑی نظر آئی۔ زری تم ابھی تک ایسے ہی بیٹھی ہو؟ صوبیہ بیگم نے تھوڑا غصے سے کہا۔ تو کیسے بیٹھنا ہے ڈیئر ماما، آپ ہی بتا دیں۔ زرین شوخیاں مارتے سیدھی ہو کر بیٹھی۔ زری جلدی جا کر تیار ہو، آج انم کی سالگرہ ہے، انہوں نے بلایا ہے ہم لوگوں کو۔ صوبیہ بیگم نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی، ماما یار بہت تھک گئی ہوں، میں نہیں جا رہی، آپ ہو آئیں۔ وہ منہ بنا کر کہتی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ زری کیا کروں میں تمہارا؟ انہوں نے اسے جاتے دیکھ کر غصے سے کہا، ماما آپ ڈانٹنے کی جگہ مجھ سے پیار کیا کریں۔ وہ شرارت سے کہتی کمرے میں غائب ہوئی۔ اس کے جاتے ہی صوبیہ بیگم کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئی۔ وہ مسکراتی ہوئی باہر نکلی۔ ان کا ارادہ امبر کی ماما کے ساتھ جانے کا ہی تھا۔ انم ان کی سوسائٹی میں ہی رہتی تھی۔ ان کی والدہ کے ساتھ بھی صوبیہ بیگم کا آنا جانا کافی تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں امبر، صوبیہ بیگم اور تسنیم بیگم تینوں ہی انم کے گھر پہنچ چکی تھی۔ امبر تو وہاں آ کر سخت بور ہو چکی تھی، اس لیے جلد ہی واپس چلی گئی۔ وہیں صوبیہ بیگم کو اپنی سہیلی مل چکی تھی جو کافی عرصے سے کینیڈا میں تھی، اب اپنی فیملی کے ساتھ یہاں شفٹ ہوئی تھی۔ صوبیہ بیگم سے جان پہچان نکلتے انہوں نے ایک دوسرے کو بتایا کہ وہ دونوں اپنے بچوں کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے، جس میں دونوں کی ہی بات چیت ہو چکی تھی، اور ان کی دوست نے اس اتوار کو ان کے گھر آنے کا بھی بتا دیا۔ صوبیہ بیگم تو بے حد خوش تھی۔ وہ اسی خوشی کے ساتھ گھر داخل ہوئی کہ زرین کو بتا سکیں، لیکن انہوں نے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو وہ سو رہی تھی۔ صوبیہ بیگم مسکراتی ہوئی اس کی پیشانی پر بوسہ دیتی، اس پر کمبل درست کرتی اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ ماما میں کسی کے سامنے نہیں جاؤں گی، اس نے تھوڑا غصے سے کہا۔ بہت غلط بات ہے زری، وہ لوگ اسپیشلی تم سے ملنے آ رہے ہیں۔ صوبیہ بیگم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ ناشتے کی ٹیبل پر ہی صوبیہ بیگم نے اسے بتا دیا تھا، اور اب وہ غصے سے جھلتے بھنتے بیٹھی صوبیہ بیگم کی باتیں سن رہی تھی۔ ماما میں جانتی ہوں یہ اسپیشل کس وجہ سے ہے، پلیز مجھے نہیں کرنی ابھی شادی، زری نے ضد چھوڑتے ہوئے کہا۔ زری تم بہت بدتمیز ہو چکی ہو، میں نے پہلے بھی تم سے کہا ہے کہ شادی تو تمہیں کرنی ہی پڑے گی۔ صوبیہ بیگم اسے گھور کر بولی، ماما میں بدتمیز نہیں ہوں، اور میری یونی تو کمپلیٹ ہونے دے، پھر کر لیجئے گا جو کرنا ہوا۔ زری نے انہیں سمجھانا چاہا، اپنی طرف سے چھوٹی سی کوشش کی کہ وہ مان جائے۔ زری یونی کمپلیٹ ہونے میں جیسے بہت ٹائم ہے نا، 1 ماہ ہی رہتا ہے، مجھے غصہ مت دلاؤ۔ شرافت سے پرسوں تم نے ان سب لوگوں کے ساتھ بیہیو کرنا ہے، صوبیہ بیگم نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ ماما یونی کمپلیٹ ہو جائے پھر آپ بلا لیجئے گا نا، اس کا مقصد صرف ابھی کے لیے جان چھڑوانا تھا۔ بالکل نہیں، ان لوگوں نے پرسوں ہی آنا ہے، صوبیہ بیگم نے ہری جھنڈی دکھائی۔ وہ دانت پیستی ہوئی جھکا ہوا سر اس بات میں ہلانے لگی تو اس کے عمل پر صوبیہ بیگم نے اسے شوقی نظروں سے دیکھا۔ زری کیا سوچ رہی ہو تم؟ انہوں نے گھورتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، کیا سوچنا ہے میں نے؟ زری نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ خبردار زری، اگر کچھ بھی الٹا سیدھا سوچا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، صوبیہ بیگم نے اسے وارن کرنا ضروری سمجھا تھا۔ ماما میں کہاں کچھ کرتی ہوں، میں معصوم سی چھوٹی سی بچی ہوں، وہ شرارت سے چمکتی آنکھوں کے ساتھ بولی تو صوبیہ بیگم کو گڑبڑ پکی لگی تھی۔ زری تم کچھ غلط نہیں کرو گی اور تمیز سے ان کے سامنے جاؤ گی جیسے روایتی لڑکیاں جاتی ہیں، وہ میری بہت اچھی دوست ہیں، میں نہیں چاہتی کچھ بھی غلط کرو، تمہارا امپریشن خراب نہیں ہونا چاہیے ان کے سامنے۔ صوبیہ بیگم نے نرمی سے کہا۔ اوکے ماما، ایسا ہی ہوگا۔ زرین نے اس بات میں سر ہلایا، پر آنکھوں میں موجود چمک کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ زری تم کہیں بھاگو گی بھی نہیں، اور ڈھنگ کے کپڑے پہن کر ان کے سامنے آنا، امبر کو بلا لینا، کتنا سلیقے سے رہتی ہے وہ بچی، اور ایک تم ہو کے کسی بات کا علم نہیں۔ صوبیہ بیگم نے اسے جھاڑ دیا۔
ماما جیسا آپ نے کہہ دیا ویسا ہی ہوگا، لیکن آپ پلیز امبر کی تعریفیں کر کے اسے سر پر مت چڑھائیں، وہ منہ بنا کر بولی تو صوبیہ بیگم کے چہرے پر دبی دبی سی مسکراہٹ آئی۔ اسے اپنی ماں کے منہ سے کسی اور کی تعریف بالکل برداشت نہیں تھی۔ اچھا ٹھیک ہے ابھی جاؤ ورنہ پھر یونی سے لیٹ ہو جاؤ گی، صوبیہ بیگم نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا تو وہ جوس کا گلاس لبوں سے لگاتی ایک ہی سانس میں ختم کرتی وہاں سے بھاگ گئی۔ صوبیہ بیگم نے نفی میں سر ہلایا اور کک کے ساتھ مل کر پرسوں کے انتظامات دیکھنے لگی۔ 2 دن کیسے گزر گئے خبر ہی نہیں ہوئی۔ کیا کریو زری، سیدھی ہو کر بیٹھو، اگر لپسٹک خراب ہوئی نا پھر دیکھنا تیرا کیا حال کرتی ہوں میں، امبر نے اسے گھورتے ہوئے کہا تو زرین منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ ہو گئی ہے تیار؟ صوبیہ بیگم نے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ جی آنٹی بس ہو ہی گئی ہے، امبر نے بے بسی سے کہا۔ یہ تو بس وہی جانتی تھی کہ کیسے اس نے اسے تیار کیا تھا۔ اچھا صدف اور اس کا بیٹا آ چکے ہیں، تھوڑی دیر تک اس کو نیچے لے آنا، زری ان کو چائے تم سرو کرو گی، صوبیہ بیگم نے امبر سے کہتے ساتھ اسے بھی مخاطب کیا۔ جی، وہ جھنجھلائی سی بولی، دوپٹہ سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا اس کے لیے۔ صوبیہ بیگم امبر کو اشارہ کرتی وہاں سے جا چکی تھی۔ امبر زری کو لے کر نیچے آئی تو دونوں نے کچن کا رخ کیا۔ لاؤنج سے باتوں اور ہلکے ہلکے کہکہوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ زری یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے 2 چمچ بھر کر نمک کے چائے کے 1 کپ میں مکس کیے تو امبر نے منہ کھولتے اسے دیکھا۔ موصوف، مجھے دیکھنے آئے ہیں تو استقبال تو بنتا ہے نا، اور خبردار اگر تم کچھ بولی یا ماما کو بتایا تو دیکھنا پھر میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں، زرین نے غصے سے کہا۔ تو امبر کو چپ لگ گئی تھی، وہ اچھے سے جانتی تھی اس نے اسے دھمکی نہیں دی تھی۔ وہ چائے کی ٹرے لیے نظریں جھکائے اندر داخل ہوئی تو صوبیہ بیگم بھی اس پر نظریں پڑی۔ انہیں اس کو دیکھتے ہی گڑبڑ کا احساس ہو گیا تھا، پر اب کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ السلام علیکم، اس نے سنجیدگی سے اپنے لہجے کو کافی حد تک نرم کرتے ہوئے جواب دیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، صدف بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ انہیں تو وہ لڑکی دیکھتے ہی پسند آ گئی تھی، لیکن ان کا بیٹا جو ان کے قریب ہی بیٹھا اپنے موبائل میں مصروف تھا اور زرین کی نظر بھی اس پر نہیں پڑی۔ زری بیٹا چائے سرو کرو، اس نے ٹیبل پر ٹرے رکھی تو صوبیہ بیگم نے کہا۔ ان دونوں کو چائے دینے کے بعد وہ جیسے ہی جھکی، آنکھوں کے ساتھ چہرے پر معصومیت سجائے اس کے سامنے آئی تھی، ویسے ہی صدف بیگم نے اس کو چائے پکڑنے کا اشارہ کیا تھا۔ اس نے سر اٹھایا تھا، اسی پل زرین نے بھی آنکھیں اٹھاتے اسے دیکھا اور دونوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ تم ان دونوں کی چیخ ایک ساتھ گونجی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ماہر نے غصے سے کھولتے ہوئے کہا۔ یہ میرا گھر ہے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ زرین نے چائے ٹیبل پر رکھی اور بن کسی لحاظ کی اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ مطلب وہ تم ہو جس کے ساتھ ماما میرا رشتہ کر رہی ہیں؟ ماما مجھے ایک پاگل لڑکی سے شادی نہیں کرنی، وہ تو پہلے انکار کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا، اب تو موقع اس نے خود دے دیا۔ ہاؤ ڈیئر یو، تم نے مجھے پاگل کہا؟ زرین فاروق کو؟ تم خود کیا ہو؟ پھیلے ہوئے آدمی، ایک موٹا آدمی جس کو ٹھیک سے بیٹھنے کا بھی نہیں پتا۔ زرین نے اپنے لیے پاگل لفظ برداشت کرنے کی پوری کوشش کی تھی پر نہیں کر پائی۔ صوبیہ بیگم اور صدف بیگم دونوں منہ کھولے، کبھی انہیں جو ابھی بھی مسلسل بحث کر رہے تھے تو کبھی ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی۔ بیوقوف لڑکی، اسے موٹا ہونا نہیں کہتے، اسے باڈی کہتے ہیں۔ جو تم جیسی کو کیا سمجھ آئے گی جسے 2 وقت کا کھانا بھی نہیں ملتا؟ ماہر نے بھی کوئی لحاظ نہیں رکھا ہوا تھا۔ او اچھا، بے وقوف آدمی، کھانا کیسے ملے گا؟ مجھے میرے حصے کا رزق تو تم ہی ٹھونس رہے ہو، شاید اسی لیے پھیل گئے ہو۔ زرین کی بات پر پیچھے کوریڈور میں کھڑی امبر نے اپنا کہا مشکل سے دبایا تھا۔ وہ تیزی سے لاؤنج میں داخل ہوئی اور سامنے اس دن والے لڑکے کو دیکھتے اس کے حواس گم ہوئے تھے۔ اگر وہ بتا دیتا کہ گاڑی کا نقصان ہوا تھا تو ان دونوں کی خیر نہیں تھی۔ ماما یہ لڑکا ہے جس کے لیے آپ نے میرا سنڈے برباد کر دیا؟ زرین نے غصے سے صوبیہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ماما آپ کو کوئی اور لڑکی نہیں ملی جو اس آفت کی پرکالہ کو گھر لے؟ مجھے بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی میری فارنر کے ساتھ۔ ماہر نے بھی گھورتے ہوئے صدف بیگم کی طرف دیکھا۔ یہ صدف بیگم نے صوبیہ کی طرف حیران کن نظروں سے دیکھا۔ وہ تو خود حیران پریشان کھڑی تھی۔ زری کیا کر رہی ہے؟ اگر اس نے آنٹی کو بتا دیا گاڑی کے بارے میں تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ امبر نے اس کے کان میں گھستے سرگوشی کی، تبھی اس کے دماغ میں بھی جھماکا سا ہوا۔
لیکن اس نے اب بھی ماہر کو کڑی نظروں سے گھورنا بند نہیں کیا تھا۔ او ہیلو مسٹر، میں بھی ویلی نہیں بیٹھی جو تم سے ملاقات کے لیے مری جا رہی تھی، تم سے زیادہ کام ہے میرے پاس، زرین نے غصے سے اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ابھی کے لیے وہ امبر کی بات فراموش کر گئی تھی جو آگے چل کر اس کے لیے بھاری پڑنے والی تھی۔ چونٹی بھی کام پر جاتی ہے، عجیب بات ہے، مجھے لگتا تھا تمہیں صرف نقصان کرنا آتا ہے۔ آج تو اس کو اس کے طریقے سے جواب دینے کا ارادہ کیے کھڑا تھا۔ اوہ شٹ، امبر کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اس نے زرین کو پیچھے کھینچا۔ زری کیا کر رہی ہو؟ شرافت سے ادھر بیٹھو۔ صوبیہ بیگم نے سکتے سے نکلتے امبر سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پیچھے کی طرف کھینچا۔ ماہر کسی کے گھر جا کر ایسے بدتمیزی سے بہیو کرتے ہیں؟ صدف بیگم نے بھی اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا۔ ماما مجھے اسے شادی نہیں کرنی۔ زرین مکمل صوبیہ بیگم کی طرف متوجہ ہوتی ہوئی بولی۔ آواز اتنی تھی کہ سب کو سنائی دی۔ میں بھی تم سے شادی کرنے کے لیے مرا نہیں جا رہا، پہلے اتنا نقصان کروایا میرا، آگے پتہ نہیں کیا کرے گی۔ ماہر اسے گھورتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب بیٹا، کیسا نقصان؟ صوبیہ بیگم نے ماہر سے پوچھا۔ زرین نے آنکھیں بند کرتے اپنا رخ سیدھا کیا۔ امبر تو وہاں سے گدھے کے سینگ کی طرح غائب ہوئی تھی۔ اس سے پہلے ماہر اس کا راز کھولتا، اس نے نفی میں سر ہلاتے نامحسوس انداز میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، جن کو دیکھتے وہ اکڑ کر بیٹھ گیا، اور اس نے مال میں ہوا سارا واقعہ صوبیہ بیگم کے گوشے گزار کیا، جو سنتے ہی ان کا چہرہ غصے سے لال ہوا، جبکہ صدف بیگم کا کہا گونجا تھا۔ بھئی صوبیہ، مجھے میری بیٹی بہت پسند آئی ہے، میرے گھر کی بہو یہی بنے گی۔ صدف بیگم نے گویا دونوں کے سروں پر دھماکہ کر ڈالا۔ دونوں نے ہی بے یقین نظروں سے انہیں دیکھا۔ ماما، آپ میرے ساتھ یہ ظلم کیسے کر سکتی ہیں؟ ماہر دبی دبی آواز میں چلایا۔ میں ماں ہوں، کچھ بھی کر سکتی ہوں، وہ کندھے اچکا کر بے نیازی سے بولی۔ تو ماہر غصے سے اٹھ کر باہر کی طرف دوڑا۔ صبح تجھے یاد ہو تو میری اور ماہر کے بابا کی پہلی ملاقات بھی تقریباً ایسے ہی ہوئی تھی۔ صدف بیگم مسکراتے ہوئے بولی تو صوبیہ بیگم ہنس دی۔ میری بیٹی کے آنے سے میرے گھر میں رونق آ جائے گی۔ اب میں چلتی ہوں، ورنہ یہی نہ چھوڑ جائے مجھے، باقی معاملات پھر طے کرتے ہیں۔ صدف بیگم نے آگے بڑھ کر صدمے میں بیٹھی زرین کے سر پر ہاتھ رکھا اور باہر کی طرف بڑھ گئی۔ اب صوبیہ بیگم کڑے تیوروں سے اسے گھور رہی تھی۔ ماما میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا تھا، اور مجھے اسے شادی نہیں کرنی۔ زرین تیزی سے بولی۔ پتا تھا صوبیہ بیگم بالکل نہیں چھوڑنے والی۔ کیوں کروایا بیچارے بچے کا اتنا نقصان؟ تم کب باز آؤ گی اپنی حرکتوں سے؟ اس کی شادی والی بات کو اگنور کرتے وہ اس کا کان مروڑتے ہوئے بولی۔ آہ ماما چھوڑے میرا کان، یار درد کرنے لگ گیا ہے۔ جانے کون سی منحوس گھڑی تھی جب میں اس آدمی سے ٹکرا گئی۔ زرین کلستے ہوئے بولے۔ شرم کرو زری، اتنا اچھا بچہ ہے وہ۔ صوبیہ بیگم سے اس کی برائی برداشت نہیں ہوئی تھی۔ کیا مطلب ماما اچھا بچہ؟ میرے ہی گھر میں کھڑا ہو کر مجھے ہی پاگل، بدتمیز، جانے کیا کیا کہہ کر گیا، اور آپ کو وہ اچھا لگ رہا ہے، زرین نے احتجاجی طور پر کہا، اور ان کے کان چھوڑنے پر کھڑی ہوئی۔ کچھ بھی ہو زری، شادی تو تمہاری اس سے ہی ہوگی، صوبیہ بیگم نے بھی ایک عہد کے ساتھ کہا، اور وہیں زرین کا منہ کھل گیا۔ اس کی ماما اس کو اس کے سب سے ناپسندیدہ شخص کے پلے باندھنے والی تھی۔ صوبیہ بیگم چلی گئیں تو وہ بھی تن فن کرتی اپنے کمرے میں پہنچ چکی تھی۔ اس کے پیپرز شروع ہونے والے تھے اور دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں بھی شروع ہو چکی تھیں۔ صوبیہ بیگم اور صدف بیگم نے آپس میں سب معاملات طے کر لیے۔ ان دونوں کے انکار کو کسی کھاتے میں نہیں لایا گیا۔ صوبیہ بیگم نے زرین کو اپنی قسم دی تھی کہ وہ شادی سے کسی صورت انکار نہیں کرے گی۔ وہیں صدف بیگم نے بھی ماہر کے ساتھ یہی پینترا آزمایا تھا۔ آج اس کے پیپرز ختم ہوئے اور اب اس کا ارادہ ماہر سے ملنے کا تھا، جس نے اس کو کل رات میسج کیا تھا کہ وہ ملنا چاہتا ہے۔ اس نے موبائل دیکھا تو ماہر نے ریسٹورنٹ کا ایڈریس میسج کیا ہوا تھا۔ وہ یونی سے سیدھا وہیں گئی۔ ماہر ایک کارنر ٹیبل پر بیٹھا تھا، وہ اس کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ دونوں میں خاموشی چھائی تھی۔ یہ ان کی پہلی ملاقات تھی۔ کس میں دونوں ہی خاموش بیٹھے تھے۔ تم انکار کر دو، زرین گلا کھنکارتے ہوئے بولی۔ میں نہیں کر سکتا، تم انکار کر دو، ماہر نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا مطلب تم نہیں کر سکتے؟ تمہیں کرنا پڑے گا۔ زرین کو غصہ چڑھا، جس کو بمشکل اس نے کنٹرول کرتے سنجیدگی سے کہا۔ میں نہیں کر سکتا۔ تم کیوں نہیں کر دیتی انکار؟
ماہر نے ٹیبل پر ہاتھ رکھتے اس کی سمت جھکتے ہوئے کہا، سمجھو نا، میں نہیں کر سکتی، میری ماما نے مجھے اپنی قسم دی ہے۔ زرین بے بسی سے بولی تو ماہر کے ہونٹ اور شیپ میں کھلے۔ میری ماما نے بھی مجھے قسم دی ہے، وہ افسوس کے ساتھ بولا۔ مطلب ان دونوں کی یہ پلاننگ ساتھ کی؟ زرین اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے بولی۔ تو ماہر نے کندھے اچکائے۔ ہاں شاید، وہ سنجیدگی سے بولا۔ اسے بھی یہی لگ رہا تھا۔ تو پھر اب کیا کریں؟ پرسوں سے فنکشن شروع ہے۔ زرین نے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے نہیں لگتا اب ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ماہر نے اس کی طرف دیکھا جو آج بھی میک اپ سے پاک چہرے کے ساتھ اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ مطلب جو جیسا چل رہا ہے اسے ویسا ہی چلنے دیا جائے، زرین نے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماہر نے بھی بل ٹیبل پر رکھا اور اس کے ساتھ ہی کھڑا ہوا۔ اب دونوں کا رخ پارکنگ کی طرف تھا۔ دونوں وہاں سے اپنی اپنی گاڑی نکالتے اپنی اپنی منزل کی طرف نکل چکے تھے۔ یہ ان دونوں کی پہلی ملاقات تھی جو بنا کسی لڑائی جھگڑے کے ہوئی، اور دونوں نے ایک دوسرے کو الٹے سیدھے ناموں سے نہیں پکارا۔ دونوں آخر تک ساتھ گئے۔ اس دن کے بعد وہ دونوں نہیں ملے تھے، نہ ہی فون پر کوئی بات ہوئی۔ شادی دونوں ہی نہیں کرنا چاہتے تھے، پر دونوں ہی اپنی اپنی ماؤں کے سامنے بے بس ہو چکے تھے۔ کل مہندی کا فنکشن تھا جو بخوبی انجام پایا، اور آج بارات کا فنکشن تھا۔ بارات پہنچ چکی تھی۔ دلہا دلہن کو پھولوں کی جالی کے درمیان آمنے سامنے بٹھایا گیا۔ نکاح ہوا تو ماہر پھول ہٹاتا اس کے سامنے گیا۔ اس کی کزن شمائلہ اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ اس نے ہی ماہر سے کہا تھا کہ دلہن کا گھونگھٹ پلٹ کر اس کو کھڑا کرو۔ ماہر نے اس کا گھونگھٹ پلٹا تو چند لمحوں کے لیے اس کی سانسیں رک گئی۔ دلہن بن کر اس پر بے شمار روپ آیا تھا۔ ماہر نے اس کو پکڑا، کھڑے کرتے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اس کا یہ عمل بے ساختہ تھا۔ اس کے عمل پر ہر طرف ہوٹنگ ہونے لگی، جبکہ زرین اس کے اس عمل پر سرخ ٹماٹر ہوئی۔ وہ چاہے کتنی ہی کانفیڈنٹ سہی، لیکن تھی تو مشرقی لڑکی ہی نا۔ اس کا یہ روپ دیکھتے صوبیہ بیگم تو نہال ہوئی تھی۔ ماہر نے بھی مسکراہٹ دبائی۔ اس کے ان دونوں کو سٹیج پر بٹھا دیا گیا۔ سنیں، ماہر کسی سے بات کر رہا تھا جب اس کے کانوں میں زرین کی آواز پڑی۔ وہ حیران بھی ہوا، لیکن یہ صوبیہ بیگم اتنے دنوں کی برین واشنگ کا نتیجہ ہی تھا کہ وہ اسے عزت سے بلا رہی تھی۔ سنائے بیگم، ماہر مکمل اس کے طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا۔ ذرا فاصلے پہ ہو کر بیٹھ جائیں، ضروری نہیں دلہے کا دلہن کے ساتھ چپک کر بیٹھنا، وہ دانت پیس کر بولی۔ مگر سب کا لحاظ نہ ہوتا تو مقابل کو سیدھا کر دیتی۔ اس کی ماں نے کہا تھا اپنے شوہر کی عزت کرنا، پر انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ بند کمرے میں بھی عزت کرنا، اور وہ ایسا کچھ بھی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ اس کا دماغ اس وقت عجیب و غریب خیالات بن رہا تھا۔ جب سامنے چہکتی ہوئی امبر پر اس کی نگاہ پڑی تھی، وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ امبر کا نکاح 2 سال پہلے اس کے کزن سے ہو چکا تھا۔ وہ باہر ملک گیا تھا۔ اس کی واپسی پر ان دونوں کی شادی تھی۔ بیگم، نئے دلہا دلہن ایسے ہی بیٹھتے ہیں۔ ماہر نے اس کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے پیچھے صوفے کے سرے پر رکھا، یوں کہ وہ اس کے حصار میں مکمل قید ہو گئی تھی۔ سٹیج پر اس وقت کوئی نہیں تھا۔ ماہر، کیوں چاہتے ہو سب کے سامنے تمہاری عزت افزائی کروں؟ زرین بنا کسی لحاظ کے دانت پیس کر بولی۔ رکو، میں ذرا صوبیہ ماما کو بلا کر لاتا ہوں، تمہارا علاج کریں وہ۔ ماہر اسے گھورتا ہوا بولا۔ ہیں؟ میری ماما؟ تمہاری ماما کب سے ہو گئی؟ زرین نے آنکھیں بڑی بڑی کرتے ہوئے پوچھا تو ماہر کا دل دھڑک اٹھا اس کی ادا پر۔ جیسے میری ماما تمہاری ماما ہو گئی ہیں نکاح کے بعد، ویسے ہی تمہاری ماما میری ماما ہو گئی ہیں۔ ماہر اپنے دھڑکتے دل پر قابو پاتے ہوئے بولا۔ وہیں اس کی بات زرین کے دل کو لگی۔ وہ اس کی ماں کو عزت دے رہا تھا۔ کیا اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ بھی یہی کرتا؟ دل نے بے ساختہ ہی نفی کی تھی۔ زرین خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اس کے بعد رخصتی کا شور اٹھا، اور زرین نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی ماں کے گلے لگ کر روتی تھی۔ وہ اکیلی ہو گئی تھی، اور یہی زرین نہیں چاہتی تھی۔ اسی وجہ سے وہ شادی سے بھاگتی تھی، پر صوبیہ بیگم کی قسم نے اسے یہ سب کرنے پر مجبور کر دیا۔ صوبیہ بیگم نے اس کا کار میں بٹھایا تو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ماہر نے کار سٹارٹ کرتے آگے بڑھائی تھی۔ وہ چاروں اور دیکھتے پورے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ ابھی صدف بیگم اسے ماہر کے کمرے میں بٹھا کر گئی تھی۔ وہ سب چیزوں کا جائزہ لیتی حیرت سے اس کمرے کو دیکھ رہی تھی، جس کی ایک ایک چیز
اعلیٰ ذوق رکھنے والے کا منہ بولتا ثبوت تھی، لیکن ایک بات تو طے تھی کہ وہ ماہر کے ساتھ ایک ہی بیڈ پر نہیں سو سکتی۔ وہ تیزی سے بیڈ سے کھڑی ہوئی اور ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ واپسی پر وہ سمپل سے یلو کلر کے شلوار قمیض میں تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑا پانی کا جگ اٹھایا اور گلاس میں پانی بھرا۔ آدھا گلاس پیتے ہوئے باقی کا آدھا گلاس ہاتھ سے چھوڑ دیا جو بیڈ کی سائڈ پر گر گیا۔ اوہو، اس نے افسوس کیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے سارے کا سارا جگ وہ اسی جگہ پر گرا چکی تھی۔ مطمئن ہوتی وہ دوسری طرف آتی، وہاں گری پھولوں کی پتیاں نیچے گراتی۔ وہ سوکھی جگہ پر لیٹ گئی۔ صبح سے بیٹھ بیٹھ کر تھک گئی تھی۔ نیند نے جلد ہی اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ وہ جیسی اپنے دوستوں سے جان چھڑا کر اٹھا تھا، دل نے بے ساختہ ہی اس سے ملنے کی تمنا کی۔ وہ چلتے کمرے میں داخل ہوا۔ گھوپ اندھیرا تھا۔ اس نے ہاتھ مار کر لائٹس آن کی تو سامنے ہی وہ پوری کی پوری بلینکٹ میں چھپی ہوئی تھی۔ ماہر کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ وہ جتنا برا کر چکی تھی اور ماہر کو جتنی اس سے چڑ تھی، شاید ہی وہ کبھی اس سے قبول کرتا، پر نکاح کے بعد کا وہ لمحہ جب اس کے سامنے آئی تھی، ماہر کا دل اپنے لیے بدل گیا تھا۔ وہ مسکراہٹ دباتا اپنے کپڑے لیے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ واپس آیا تو لائٹس ڈم کرتے بیڈ پر بیٹھا۔ جب اس کو بیڈ گیلا گیلا سا محسوس ہوا تھا، ماہر تیزی سے کھڑا ہوا۔ بلینکٹ وہاں سے ہٹا کر دیکھا تو اس کی سائیڈ مکمل پانی سے بھیگی ہوئی تھی۔ ماہر کو غصہ آنا چاہیے تھا پر نہیں آیا۔ وہ اپنی ہنسی ضبط کرتا اس کے سر پر پہنچا۔ بیگم، جو کیا ہے اس کا انجام بھی تم ہی بھگتو گی۔ اس کے چہرے سے بلینکٹ ہٹاتے اس کے نقوش پر نامحسوس انداز میں اپنا لمس چھوڑتے سرگوشی میں بولا، پھر محسوس تاثرات کے ساتھ اسے اپنے بازوؤں میں ڈھاتے دوسری طرف آتے اس کو گیلی جگہ پر لٹاتے خود اس کی جگہ پر لیٹتا سکون سے آنکھیں موند گیا۔ زرین کو نیند میں ہی اپنے کپڑے گیلے ہوتے محسوس ہوئے۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ ماہر کو اپنے اس قدر نزدیک لیٹے دیکھ کر اسے مزید غصہ آیا تھا۔ وہ کرنٹ کھا کر بیڈ سے اتری۔ ماہر کے بچے، اٹھو، تم نے مجھے گیلی جگہ پر لٹایا نا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ زرین اس کے سر پر پہنچتی اس کا بازو جھنجھوڑتی ہوئی بولی۔ تو ماہر نے سیدھے ہو کر لیٹتے اسے دیکھا۔ کیوں کیا ایسا؟ زرین نے اسے گھورا۔ اور تم نے کیوں کیا؟ بیڈ پر پانی تم نے پھینکا تھا نا، پھر بھگتو اب۔ ماہر بے نیازی سے کہتا آنکھیں موند گیا۔ ماہر اٹھو یہاں سے، کسی اور کمرے میں جا کر سو تم۔ زرین نے اس کے اوپر سے بلینکٹ کھینچا۔ ہرگز نہیں، اتنے مہمان ہیں گھر میں، نہ تو تم روم سے باہر جاؤ گے اور نہ ہی میں۔ ماہر نے سخت لہجے میں کہا۔ پھر میں کہاں سوں گی؟ اتنا بڑا تمہارا روم ہے، ایک صوفہ نہیں رکھ سکتے تھے اپنے کمرے میں؟ وہ غصے سے بولی۔ یہ تو تمہیں پانی پھینکنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، ماہر نے بھی غصے سے کہا۔ اس سے پہلے وہ پیچھے ہٹتی، ماہر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ وہ اس کے سینے پر جا گری۔ ماہر، زری نے اٹک اٹک کر پکارا۔ زری جان، آج رات تمہارے سونے کے لیے یہی جگہ ہے۔ ماہر نے اس کے بال کان کے پیچھے اڑستے سرگوشی کی۔ زرین کے حواس گم ہونے لگے تھے۔ سو جاؤ، کچھ نہیں کہتا میں تمہیں۔ ماہر نے اس کی کمر پر گرفت مضبوط کرتے اس کو مکمل اپنے اوپر کھینچ لیا تھا۔ زرین چاروں ناچار آنکھیں بند کرتی وہیں اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ دونوں نے ہی نہیں سوچا تھا کہ ان کی یہ رات ایسے گزرنے والی ہے۔ اگلی صبح وہ اٹھی تو خود کو ماہر کے اتنے قریب دیکھتی سرخ پڑی تھی۔ وہ تیزی سے اس کے اوپر سے ہٹتی فریش ہونے چلی گئی۔ جب باہر آئی تو ماہر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کی نظروں کو خود پر محسوس کرتی لرزی تھی، پھر اگنور کرتی آئینے کے سامنے آ گئی۔ وہ اپنے بالوں میں برش کرنا چاہ رہی تھی لیکن کر نہیں پا رہی تھی۔ ماہر کتنی ہی دیر بیٹھا دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا تھا۔ کیا تکلیف ہے؟ ماہر نے اس کے ہاتھ سے برش لینا چاہا تو وہ پھاڑ کھانے کو دوڑی تھی۔ تو وہ زرین ہی کب تھی کہ اپنے انداز پر قابو پاتی؟ کیا ہونا چاہیے؟ ماہر نے برش لیتے اس کے بالوں میں چلانا شروع کر دیا۔ کب سے گھور کیوں رہے تھے؟ زرین نے آئینے میں اس کا عکس دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اور تم جو کل سے مجھ پر بجلیاں گرا رہی ہو؟ ماہر کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ایک منٹ، میں نے کون سی بجلیاں گرائی ہیں تم پر؟ وہ ماہر کو گھورنے لگی۔ اس کے ہلتے ہوئے سرخ ہونٹوں نے ماہر کو حلق تر کرنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ اس کا رخ موڑتا اس پر جھک گیا۔ زرین کی آنکھیں پھٹی تھی۔ کیا ہوا تھا؟
اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا، وہ اس میں کھویا ہوا تھا جب دروازہ بجا۔ زرین نے اسے دھکا دیتے پیچھے کرنے کی کوشش کی، پر ماہر اپنی مرضی سے الگ ہوتا آنکھ دباتا فریش ہونے چلا گیا۔ زرین نے سرخ چہرے کو نارمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے دروازہ کھولا۔ اس کا سرخ چہرہ دیکھتے صدف بیگم نے حال ہوئی تھی۔ اس کی پیشانی پر بوسہ دیتی وہ اسے دعائیں دینے لگی۔ زرین کے لیے سب کچھ نیا تھا، اسے بہت عجیب بھی لگ رہا تھا، لیکن ایک بات تھی جو اس کے دل نے قبول کی تھی کہ ماہر کا لمس اسے برا نہیں لگا تھا۔ وہ جھجکتی ہوئی صدف بیگم کے پاس بیٹھی۔ جب ملازمہ نے آ کر اطلاع دی کہ صوبیہ بیگم آئی ہیں ناشتہ لے کر، تو وہ اور صدف بیگم دونوں نیچے چلی آئیں۔ ان کے ساتھ باتیں کرنے کے دوران ہی ماہر بھی آ گیا۔ وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا اور صوبیہ بیگم سے باتیں کرنے لگا۔ کتنی ہی دیر وہ لوگ باتیں کرتے، ناشتہ بھی ساتھ ہی کر چکے تھے۔ اس کے بعد ماہر اسے پارلر چھوڑ آیا ولیمے کے لیے تیار ہونے۔ ولیمہ بھی بہت خوبصورتی سے اپنے انجام کو پہنچا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو آج وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے دوپٹے میں لگی پن سے الجھ رہی تھی۔ ماہر نے اپنا کوٹ اتار کر پھینکا، شرٹ کے بٹن کھولتے وہ اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا، اس کی پنس کو کھولنے لگا۔ اس کو دیکھتے ہی زرین اپنے ہاتھ پیچھے کرتے نظریں جھکا گئی تھی۔ اسے اس رشتے کو قبول کر لیا تھا۔ ماہر کی جگہ اس کے دل میں خود بخود ہی بن گئی تھی۔ شاید نکاح کا اثر تھا کہ وہ اس سے جھگڑنے کی جگہ اس کے عمل پر خاموش کھڑی تھی۔ ماہر نے آخری پن نکالی تو دوپٹہ نیچے گرنے لگا، جسے پکڑتے ماہر نے چیئر پر اچھال دیا۔ اس کی شفاف گردن ماہر کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ وہ بے ساختہ ہی جھک گیا۔ زرین نے ڈریسنگ ٹیبل کو اپنے دونوں ہاتھوں سے جکڑ لیا۔ اس کی آنکھیں بند تھی۔ ہار کی ہک کھلی اور ہار آگے ڈریسنگ ٹیبل پر جا گرا۔ ان دونوں کی بھاری ہوتی سانسوں کے شور میں ہار نے بھی خلل ڈالا تھا۔ ماہر نے اس کے جھمکے اتارتے وہاں اپنا لمس چھوڑا، اس کی کلائیوں سے چوڑیاں اتارتے اس کی کلائیوں کو بھی معتبر کرنے لگا۔ جب زرین نے اس کی شرٹ سے جھانکتے سینے پر ہاتھ رکھا، ماہر نے سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میرا گفٹ؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ بے ساختہ بولی، لہجہ لرز رہا تھا۔ آج امبر اس کے کان کھا گئی تھی یہ پوچھ پوچھ کر کے منہ دکھائی میں کیا گفٹ ملا ہے، جبکہ اسے تو اس چیز کی ہوش ہی نہیں تھی۔ کل کیا چاہیے؟ ماہر نے اس پر گرفت جماتے اسے اپنے قریب کر لیا۔ کچھ بھی۔ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے اس نے بمشکل دونوں میں فاصلہ بنایا۔ صبح مل جائے گا، ماہر مسکرا کر کہتا، جھک کر اسے اپنی گود میں اٹھاتے بیڈ تک لے آیا۔ زرین رخ بدلتی اس سے بچنے کی ناکام سی کوشش کر گئی۔ زرین کی جان نکلی تھی اپنی پشت پر اس کا لمس محسوس کرتے۔ وہ رخ بدل گئی تو ماہر نے اسے اپنے حصار میں مکمل قید کر لیا۔ وہ بہکتا چلا گیا اور زرین نے اس کو ایک بار بھی روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ اس کا محرم تھا، اس کو روک کر اس کے حقوق نہ ادا کر کے گناہ کی مرتکب نہیں بننا چاہتی تھی۔ ماہر صبح اٹھا تو وہ اس کے سینے سے لگی سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ وہ اس کی شرٹ میں تھی۔ ماہر نے اس کو بیڈ پر لٹایا اور خود اس کی گردن پر جھک گیا۔ زرین نے نیند میں ہی اس کا لمس محسوس کرتے اسے خود پر سے ہٹانا چاہا تھا۔ وہی ماہر کا لمس شدت اختیار کر گیا تو اس کی آنکھیں کھلی۔ ماہر نے ہنستے ہوئے بے باک شرارت کی۔ وہ سرخ پڑ گئی تھی۔ یوں ہی ہنستے مسکراتے ہوئے وہ دونوں نیچے آئے۔ ماہر آفس جانے کے لیے تیار تھا۔ صدف بیگم اسے گھورنے لگی۔ کیا ہوا مام؟ ماہر نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ تم آج بھی آفس جاؤ گے؟ چھٹی کرو اور میری بیٹی کو صوبی سے ملا کر لاؤ۔ صدف بیگم اسے گھورتی ہوئی بولی۔ موم جانا ضروری ہے، ہاں لیکن شام میں جلدی آ جاؤں گا۔ میرے آنے سے پہلے تیار رہنا زرین جان، ماما کے پاس لے جاؤں گا۔ وہ پہلے صدف بیگم سے کہتا پھر زرین سے مخاطب ہوا، جو صدف بیگم کے سامنے اس کے اس طرح بے باکی سے پکارنے پر شرم سے دوہری ہوئی، جس کو دیکھتے ماہر نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ زرین نے آنکھیں نکالتے اسے دیکھا۔ ویسے زری جان، آپ شرماتی بھی ہیں؟ یہ نیا ہے میرے لیے۔ پہلی ملاقاتوں میں تو آپ نے میرا اچھا خاصا خون جلایا تھا۔ ماہر اس کی طرف جھک کر بولا تو زرین نے پلکیں اٹھاتے صدف بیگم کی طرف دیکھا، جو کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ زرین نے اپنی ہیل اس کے جوتے پر رکھتے زور سے مس لی۔ ماہر نے بمشکل اپنی امڑ آنے والی چیخ کو قابو کیا۔ میں اب بھی وہی زری ہوں، آیا سمجھ مائی ڈیئر ہسبینڈ؟
آپ کی بینڈ نہ بجاؤں تو کہنا، وہ دانت پیس کر بولی۔ ماہر نے غصے سے اس کی طرف دیکھا تو زرین نے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ اس کی حرکت پر ماہر نے اپنی مسکراہٹ کا گھلا گھونٹا تھا۔ وہ جانتا تھا ایسا ہی کچھ جواب ملے گا۔ شام میں وہ جلدی آ گیا تھا، اس کو لے کر صوبیہ بیگم کے پاس چلا گیا۔ رات کا ڈنر ان لوگوں نے وہیں کیا۔ صوبیہ بیگم اپنی جھلی بیٹی کو خوش دیکھتے بے حد خوش تھی۔ انہوں نے اپنی تسلی کے لیے اس سے سوال بھی کیے، جس کے جواب دیتے زرین نے ان کی پریشانی ختم کر دی۔ اسے بہت اچھا لگ رہا تھا جب ماہر اس کی ماں کو اہمیت دے رہا تھا۔ وہاں سے فارغ ہوتے وہ دونوں گھر چلے گئے۔ ماہر کی محبت میں وہ کھلتے گلاب کی طرح ہو رہی تھی۔ ان لوگوں کی شادی کو 1 ماہ ہو چکا تھا۔ اس کی عادت بن گئی تھی ماہر کے کام کرنا، کیونکہ ماہر اپنا ہر کام اس سے ہی کرواتا۔ آج اسے امبر کا میسج آیا، شادی کو 1 ماہ ہو گیا ہے تو ٹریٹ دے، جس کو کھری کھوٹی سنا کر اس نے بھگا دیا، لیکن خود وہ ماہر کو میسج کر چکی تھی کہ اسے منہ دکھائی کا گفٹ ابھی تک نہیں ملا، اوپر سے 1 منتھ اینیورسری آ چکا ہے تو اسے وہ گفٹ بھی چاہیے۔ آفس میں بیٹھے ماہر نے اس کے مطالبات دیکھے تو کچھ سوچتا ہوا شام میں اسے تیار رہنے کا کہہ چکا تھا۔ وہ جب شام میں گھر آیا تو زرین مکمل تیار تھی۔ ماہر نے باہر سے ہی ہارن بجایا تو وہ صدف بیگم سے اجازت لیتی باہر آ گئی۔ اس کے بیٹھتے ماہر نے کار آگے بڑھا دی۔ وہ دونوں اس وقت جیولری شاپ میں تھے۔ ماہر کا کہنا تھا 1 منتھ اینیورسری گفٹ وہ پسند کرے گی۔ منہ دکھائی کا گفٹ ماہر اسے ایک نفیس سا وائٹ گولڈ کا لاکٹ لے کر دیا جو اس کے گلے کی زینت بنا چکا تھا۔ اب کتنی ہی رنگز اپنے سامنے رکھے بیٹھی تھی، اسے 1 رنگ چاہیے تھی، پر کون سی لے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ماہر نے کچھ اور نکلواتے پیک کروایا بنا اس کی نظروں میں آئے، لیکن وہ ابھی تک رنگز دیکھ رہی تھی جب اس کے کانوں میں آوازیں پڑنے لگی۔ وہ ماسک والا لڑکا کتنا ہینڈسم ہے نا۔ ایک لڑکی ان سے کچھ فاصلے پر کھڑی اپنی دوست سے بول رہی تھی۔ زری نے ارد گرد نظریں دوڑائی تو اس پوری شاپ میں ماسک صرف ماہر نے لگایا ہوا تھا۔ اس کا دماغ آؤٹ ہونے لگا، لیکن وہ واپس رنگز کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس نے ایک رنگ نکالی، بہت ہی سٹائلش اور خوبصورت، اس کی مخروطی انگلی میں سج رہی تھی۔ اس نے وہ رنگ ماہر کے ہاتھ میں تھمائی۔ یار دیکھو تو، چلو آؤ اس سے بات کرتے ہیں۔ ایک بار پھر لڑکی کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ اس کے ساتھ ایک اور لڑکی بھی تھی۔ دوسری لڑکی نے اس کی توجہ زرین کی طرف کروائی۔ ہاں تو کیا ہوا، بہن ہوگی اس کی، یہ بندہ تو میرا ہی ہے۔ وہ لڑکی کچھ زیادہ ہی بے باک تھی۔ زرین کی بس ہو چکی تھی۔ ماہر اسے رنگ پہنانے لگا جب وہ تن فن کرتی ان دونوں لڑکیوں تک پہنچی۔ ہاں کیا کہہ رہی تھی تم؟ زرین نے دونوں بازو باندھتے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ مجھے تمہارے ساتھ آئے بندے کا نمبر چاہیے، میں اس کی بیوی بننا چاہتی ہوں۔ سامنے والی لڑکی نے ایک ادا سے بال جھٹکتے ہوئے کہا۔ اچھا؟ زرین نے آئی برو اچکائے۔ تب تک ماہر بھی اس کے قریب پہنچ چکا تھا، جس کو دیکھتے وہ لڑکی شرمانے لگی۔ یہ بندہ میرا ہے، سوتن بننا چاہتی ہو؟ چلو میں تمہیں میری سوتن بننے سے پہلے بتاتی ہوں کہ تمہاری گھر آنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گی۔ نہایت ہی پرسکون لہجے میں کہتی وہ لڑکی کی گردن دبوچ چکی تھی۔ ماہر بوکھلا گیا۔ ترسی ہوئی روح، اتنا ہی شوق ہے تو اپنے ماں باپ سے کہو تمہاری شادی کروائیں، دوسرے بندے پر نظر رکھتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اس کی گردن پر دباؤ بڑھاتے وہ چیخ رہی تھی۔ ماہر نے بے ساختہ اس کے بازو پکڑتے اسے پیچھے کرنے کی کوشش کی۔ زری جان کیا کر رہی ہو، چھوڑو اسے۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ ماہر چھڑوا بھی نہیں پا رہا تھا۔ سب لوگ وہاں جمع ہو چکے تھے۔ نہیں ماہر، اسے سمجھ آ جانا چاہیے، جب کسی شادی شدہ بندے پر نظر رکھے گی تو اس کی بیوی اس کا کیا حال کر کے چھوڑے گی۔ زرین غصے سے بولی۔ زری جان تمہیں صوبیہ ماما کی قسم ہے، چھوڑو اسے، ماہر نے کہا تو زرین نے اس کی گردن جھٹکے سے چھوڑ دی۔ وہ لڑکی کھانسنے لگی۔ اس کی دوست تو ڈر کے مارے پیچھے چھپی تھی۔ اب سمجھ میں آیا، بننا چاہو گی اس ہینڈسم بندے کی بیوی؟ زرین کا کہنا تھا کہ اس لڑکی کا سر خود بخود ہی نفی میں ہلنے لگا۔ اپنی ماں کا نمبر دو، انہیں بتاؤں کہ ان کی بیٹی کے کرتوت۔ زرین غصے سے بولی تو اس لڑکی کی دوست اسے تیزی سے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے لے گئی۔ وہاں کھڑے سب لوگ اپنی ہنسی ضبط کر رہے تھے۔ ماہر بامشکل اسے کھینچتے ہوئے کاؤنٹر تک لایا۔ اس کی پسند کی گئی رنگ اسے پہناتے اس نے وہ پاؤچ پکڑا جو اس نے الگ سے لیا تھا اور اس سے لیے گھر پہنچ گیا۔ لاؤنج میں ہی صدف بیگم بیٹھی تھی۔
وہاں بیٹھتے ہی ماہر جو کہکہے لگانے لگا کہ خدا کے پناہ۔ زرین ساری بات صدف بیگم کو بتاتی تو انہوں نے اسے شاباش دی کہ بہت اچھا کیا۔ انہوں نے تو ایسے بھی یہ کہا تھا کہ اگر کبھی ماہر کسی کی طرف دیکھے تو اس کے ساتھ مل کر ماہر کی دھلائی کریں گے۔ وہ مزید شیر ہو گئی تھی۔ ماہر نے وہ پاؤچ صدف بیگم کے حوالے کیا۔ اس میں 2 ایک جیسے کڑے تھے، ایک ان کا تھا اور ایک زرین کا۔ صدف بیگم نے کہا تھا جب زرین انہیں دادی بننے کی خوشخبری سنائے گی تو وہ یہ دونوں کڑے اسے پہنائیں گے۔ ابھی کے لیے انہوں نے سنبھال لیے۔ ان کی بات سنتے وہ شرم سے دوہری ہوتی غائب ہوئی تھی اور ماہر بھی اس کے پیچھے ہی کمرے میں بند ہوا۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی مزیدار سی کہانی کے ساتھ ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔